الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ادھر چند دنوں کے اندر پورے ملک میں سوشل میڈیا سے لے کر عام گفتگوؤں تک سب سے بڑا موضوع اور سب سے زیادہ گفتگو کیا جانے والا موضوع وہ حجاب کا موضوع بن گیا ہے۔ اس پر جو گفتگویں ہو رہی ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حجاب کے سلسلے میں غلط فہمیاں بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس کو پھیلا بھی رہے ہیں اور یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ حجاب کی روح سے خود مسلمانوں کے اندر ابھی ناواقفیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ حجاب کے سلسلے میں غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور اس کی روح سے لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ بعض لوگوں نے مجھے میسج کیا، فون کیا کہ کیا حجاب اختلافی مسئلہ ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ حجاب تو ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ حجاب اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل میں لوگ فرق نہیں کرتے ہیں چہرہ کھولنے کے مسئلے میں اور حجاب کے مسئلے میں۔ چہرہ کھولنا ایک اختلافی مسئلہ ہے، یقیناً ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن حجاب جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو ڈھانپا جائے عورت کے سلسلے میں، یعنی حجاب والا لباس ہے۔ حجاب والا لباس وہ لباس ہے ایک خاتون کا جس میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا ڈھانپا جائے، اور جو اختلاف ہے وہ چہرے، ہتھیلیوں اور قدموں تک ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ سر کو ڈھانپنا ہے، سر کو ڈھانپنا مطلوب ہے، واجب ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی جو اس سے زیادہ میرے نزدیک خطرناک ہے وہ یہ کہ حجاب کو بہت سارے حلقوں کی طرف سے ایک قومی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بحیثیت قوم کے ان کی ایک علامت ہے، جس طرح سے بہت ساری قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ حجاب کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی تعلیم ہے، اللہ کے دین کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم سارے انسانوں کے لیے ہے۔ جس طرح سے اللہ کے دین کی ہر تعلیم سارے انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح حجاب بھی اللہ کے دین کی ایک تعلیم ہے اور وہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر جس چیز کی وضاحت اور زیادہ ضروری محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حجاب محض لباس تک محدود نہیں ہے۔ لباس جو ہے وہ حجاب کا ایک حصہ ہے۔ حجاب کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مسلمان اس کی روح کو سمجھیں، کیونکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سلسلے میں مسلم سماج کے اندر
حجاب کی روح کے سلسلے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ حجاب کا مسئلہ ایک بڑے مسئلے کے طور پر ایسے ہی ابھر کر آ گیا ہے اور ہر طرف حجاب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور سے حجاب کی روح کی طرف متوجہ کیا جائے کہ حجاب اصل میں ایک پورے طرز زندگی کا نام ہے۔ حجاب ایک آئیڈیا ہے، ایک ڈریس سے زیادہ حجاب ایک آئیڈیا ہے، اور یہ آئیڈیا ہمارے بہت سارے رویوں کو طے کرتا ہے، یہ ہمارے طرز زندگی کو بناتا ہے۔ میں حجاب کے سلسلے میں جو قرآن مجید کی اور احادیث پاک کی جو تعلیمات ہے، بنیادی تعلیمات، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اصل میں حجاب کیا ہے۔ حجاب حضرات ایک قدر ہے، ایک ویلو ہے۔ ویلو کا مطلب یہ ایک آفاقی قدر ہے، اور یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم انسانیت ہے، اور یہ اتنی ہی وسیع ہے جتنی وسیع انسانیت ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں حجاب کی قدر کے، حجاب کے عملی مظاہر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ البتہ اسلام میں حجاب کی قدر وہ بہت ہی ممتاز اور درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ حجاب کے مظاہر وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یعنی ایک کامل درجے کی قدر ہمیں نظر آتی ہے اسلام کے اندر۔ تو اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں، کہ حجاب کی روح کا جو پہلا تقاضا ہے، حجاب کا پہلا تقاضا وہ ہے نگاہیں نیچی رکھنا۔ اور اس سے پہلے یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ حجاب کی قدر کو برتنا، حجاب کے طرز زندگی کو اختیار کرنا، حجاب کے آئیڈیا کو اڈاپٹ کرنا، یہ صرف عورتوں کا کام نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ذمہ داری مردوں اور عورتوں دونوں پر ڈالی گئی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا، اور اس سلسلے میں ہدایت مردوں کو بھی دی گئی اور عورتوں کو بھی دی گئی۔ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور کہا گیا کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ جو نگاہیں نیچی رکھنا ہے، اگر سامنے خاتون مکمل طور پر ساتر لباس میں ہو اس وقت بھی نگاہیں نیچی رکھنا ہے، مرد ساتر لباس میں ہو تب بھی عورتیں نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں ساتر لباس میں ہو تب بھی مرد نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو یہ ایک تعلیم ہے جو سب کے لیے ہے، اور موجودہ دور میں اس تعلیم پر عمل کرنا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن بہرحال ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر بھی غض بصر کریں۔ یعنی آپ جب سامنے کوئی خاتون دیکھیں تب آپ کی نگاہ نیچی ہو، آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر کوئی خاتون دیکھیں تب بھی آپ کی نگاہ نیچی ہو، ٹی وی کے اسکرین پر کوئی خاتون دیکھیں تب بھی آپ کی نگاہ نیچی ہو، موبائل کے اوپر کوئی تصویر دیکھیں تب بھی آپ کی نگاہ نیچی ہو۔ یعنی ہمیشہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لباس ساتر ہو۔ عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو کہ مکمل طور پر ساتر ہو، اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساتر لباس پہنے، ایسا لباس جو ان کے جسم کی صحیح سطر پوشی کرتا ہو۔ پھر حجاب کی ایک اور شق یہ ہے
کہ زینت کو ظاہر نہیں کیا جائے، خواتین اپنی زینت کو دوسرے مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیں۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں، ایمان والی عورتیں وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں ہونے دیں، الا یہ کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے جسے چھپانا ممکن نہیں ہو۔ زینت میں وہ سب چیزیں آتی ہیں جو کہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کریں، تو آپ کا لباس اگر زینت والا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کے سامنے آرائش اور تجمیل اور میک اپ اس کا بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ برقع بھی اگر زینت والا ہے تو وہ بھی نامطلوب ہے۔ اس سلسلے میں مسلم سماج میں جو بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ تقریبات کے موقع پر ہوتی ہیں، کہ تقریبات میں، شادی کی تقریبات میں، دیگر تقریبات میں، اس کے علاوہ بازاروں میں جاتے وقت، ریسٹورنٹس میں جاتے وقت، پارکوں میں جاتے وقت خواتین پوری زینت و آرائش کے ساتھ پہنچتی ہیں، اور اس کے بعد ایسی بہت ساری تقریبات مخلوط ہوتی ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک جو بڑی مصیبت دور جدید کی ہے وہ یہ کہ صرف خواتین ہیں، تو اس میں بھی کوئی اپنے موبائل سے فوٹوگرافی کرتی ہے، ویڈیوگرافی کرتی ہے، اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو خواتین کی زینت ہے، آرائش ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو حجاب کا تقاضا یہ ہے کہ زینت کو لوگوں کے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا جائے، اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے، انسانی ضرورت کے مطابق ہے۔ آخر ایک عورت جب آرائش کے ساتھ، زینت کے ساتھ دوسرے مردوں کے سامنے نکلتی ہے تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یعنی اس سے انسانی تہذیب کو، انسانی تمدن کو، انسانی سماج کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے سوائے نقصان کے؟ تو ایسا کام کیوں کیا جائے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے اور جس کے نقصانات بے شمار ہیں؟ پھر ایک اور اس کا پہلو ہے خلوت سے اجتناب۔ احادیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں، جہاں دوسرے محرم نہیں ہو اس کے، وہاں پر ایک ساتھ نہیں بیٹھے، کیونکہ یہ گویا کہ حجاب کا جو مقصد ہے اس کو فوت کرنے والی چیز ہے۔ گفتگو میں پرہیزگاری ہو، اگر گفتگو میں اشلیل باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ایسی ہوتی ہے جو کہ غلط راستے دکھانے والی ہو، بے راہروی کی طرف لے جانے والی ہو، تو یہ بھی حجاب کے خلاف ہے۔ گھروں کا ماحول پردے والا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں خاص تعلیمات ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر تم کسی گھر میں جاتے ہو اور وہاں پر کچھ طلب کرتے ہو، کوئی ضرورت ہے، کسی کام سے جاتے ہو، تو کنارے اوٹ میں کھڑے ہو کے اپنی بات کہو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، بالکل سامنے مت آ جاؤ گھر کے خواتین کے، دوسرے گھروں کی خواتین کے۔ فرمایا گیا کہ کسی گھر میں اگر جاتے ہو تو اس میں من نہیں داخل ہو حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ وہاں پر آٹ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم آ رہے ہو، سلام کر لو، اور اس کے بعد جب خواتین تیار ہو جائیں تب تم گھر کے اندر آؤ۔ تو گھروں کا ماحول پردوں والا ہونا چاہیے، کہ جس میں لوگوں کا بے جھجک اور بے دھڑک آنا جانا نہیں ہو، کہ جہاں پر پردے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے۔ یہ بھی حجاب کی ایک شق ہے۔ حضرات، کالجوں کے حوالے سے، اسکولوں کے حوالے سے ہم تربیت دیں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو کہ ہمارے مسلم لڑکے اور لڑکیاں وہ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں حجاب والا رویہ اختیار کریں۔
یہ ہماری پہچان بن جائے کہ ہم کسی کو گھور کر نہیں دیکھتے ہیں، ہم نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ مسلمان لڑکے کسی بھی لڑکی کے ساتھ، مسلمان لڑکی کسی بھی لڑکے کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتی ہے، اور اس طرح کے راستے نہیں اختیار کرتے ہیں کہ جو کہ حجاب سے سراسر ٹکرانے والے ہوں اور حجاب کی روح کو فوت کر دینے والے ہوں۔ تو یہ پہچان بن جائے کہ یہ حجاب والے لوگ ہیں، یہ کسی کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ غلط نشستوں میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور پھر شرم گاہوں کی حفاظت فرمایا، مومن مردوں سے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن عورتوں سے فرمایا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، اور یہ بھی شامل ہے کہ ایسی ہر چیز سے دور رہو جو تمہارے اندر ایسے جذبات بھڑکانے والی ہوں۔ تو شہوت والے جذبات بھڑکانے والی ہر چیز سے دور رہنا، یہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرات، وقت پر شادی کرنا، شادی کو آسان بنانا، شادی کو شرم گاہوں کی حفاظت کا مؤثر ذریعہ بنانا، یہ بھی حجاب کی ایک شق ہے۔ اور جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ حضرات، یہ جو دور جدید کی شیطانی تہذیب ہے، اس نے انسانوں کو ایک بہت ہی تشویشناک نفسیاتی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پوری انسانیت ایک کرب کا شکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اشتہارات کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ماڈلنگ کے ذریعے، مختلف طریقوں سے عورت کے حسن کو کئی گنا بڑھا کر اسکرین پر تصویروں میں دکھایا جاتا ہے، جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نوجوانوں کے اندر ایک وہ خواب اپنا تعمیر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے شریک حیات کے طور پر ایسی لڑکی چاہیے، اور لڑکیوں کے اندر ایک احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو ایسا ہونا چاہیے۔ نہ یہ لڑکیوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسی ہو سکے، کیونکہ وہ مصنوعی چیز ہے، اور نہ لڑکوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں پا سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کرب کے ساتھ، زندگی مایوسی کے ساتھ، زندگی ایک سراب کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزر رہی ہے۔ کوئی مطمئن نہیں ہے، بے اطمینانی ہے۔ یہ بے اطمینانی اس وقت کے انسانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے دین میں اس بے اطمینانی کا ایک بہت بڑا علاج دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس پر اکتفا کرے، اس پر قناعت کرے، جو اس دنیا میں میسر ہے اس پر اکتفا کرے، قناعت کرے، اور جو اس کے بڑے ارمان ہیں، بڑے خواب ہیں، ان کی تعبیر کے لیے آخرت کی تیاری کرے۔ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اسی لیے بار بار کیا گیا ہے کہ آپ ان نعمتوں کو دنیا میں مت ڈھونڈیں، ان نعمتوں کے لیے آخرت کی تیاری کریں۔ اس دنیا میں قناعت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اپنی قسمت، اپنی تقدیر اور اس دنیا میں موجود چیزوں پر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور جو ارمان ہیں، جو خواب ہیں، ان کی تعبیر، ان کی تکمیل کے لیے آخرت کی تیاری کریں۔ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے جو انسان کو بے اطمینانی سے، مایوسی سے اور احساس کمتری سے اور مختلف قسم کے احساسات سے باہر نکال کے اس کو ایک کشادہ فضا میں
قناعت کی، رضامندی کی فضا میں سانس لینے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن موجودہ شیطانی تہذیب نے کیا کیا کہ لوگوں کو آخرت سے کاٹ دیا، ان کے دل میں یہ پیدا کیا کہ انہیں سب کچھ اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے، ان کو وہ گول دیے، وہ ویژن دیا، وہ تصویریں دی جو ان سے حاصل ہی نہیں ہو سکیں۔ اس کے نتیجے میں سب کو شدید قسم کے بے اطمینانی کا شکار کر دیا۔ گھروں میں سکون نہیں ہے، خاندانوں میں سکون نہیں ہے، رشتے بے کیف ہیں، ہر جگہ بے روحی کی کیفیت پائی جاتی ہے، بے اطمینانی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو حضرات، حجاب وہ ایک قومی علامت کا مسئلہ نہیں ہے، حجاب تو ایک الہی تعلیم ہے، اللہ کے دین کی تعلیم ہے، ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے، ایک بہت بڑا زبردست طرز زندگی ہے، اور جو اسے اختیار کر لے، جو سماج اسے اختیار کر لے، جو ملک اسے اختیار کر لے، وہاں حجاب انسانیت کی تکریم کی ضمانت لیتا ہے کہ جہاں عورتیں بھی عزت والی زندگی گزاریں اور مرد بھی عزت والی زندگی گزاریں، حجاب امن و امان کی ضمانت لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عدی سے کہ عدی، کیا تم جانتے ہو حیرہ کہاں پر ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے، بہت دور ہے۔ کہا ایک وقت آئے گا کہ حیرہ سے ایک عورت سواری پر چل کر مکہ آئے گی، خواف کرے گی، اور اسے پورے راستے میں کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا خوف ہوگا۔ حضرت عدی نے دل میں سوچا، اور انہوں نے کہا، دل میں کہا کہ یہ جو قبیلے تئی کے غنڈے ہیں جو ہر طرف بدکاری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، وہ سب کہاں چلے جائیں گے؟ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایسا امن و امان تھا، ایسا امن و امان تھا کہ ایک عورت حیرہ سے چل کے آتی تھی اور مکے تک پہنچتی تھی، اور اسے کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ امن و امان، یہ عزت و تکریم جو اسلامی تعلیمات دیتی ہیں، وہ ہمیں سمجھنا ہے، ان پر غور کرنا ہے، مسلم سماج کو اس کی تصویر بننا ہے، کالجوں میں اس کی تصویر پیش کرنا ہے، اپنے گھروں میں اس کو برت کر دکھانا ہے، اپنے محلوں اور بازاروں کو اس کا نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ تو پھر امید ہے کہ حجاب کے سلسلے میں لوگوں کو کسی بھی قسم کی غلط فہمی پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔